السلام علیکم۔ متین الحق۔ نئے سال ہمارا تو نہیں ہے، لیکن ہم اب کہتے ہیں نئے سال ہی، اس کے آپ کو بھی دعا ہے اچھا آنے والا سال بہت اچھا گزرے آپ کا۔ آج میں آپ کے لیے 4 چٹکلے نہیں ہیں حقیقتیں لایا ہوں، لیکن یہ چٹکلے کہہ سکتے ہیں لیکن ہے حقیقتیں۔ ذرا غور سے ذرا یہ جو کچھ بتانے لگا ہوں یہ 100% درست ہے۔ ایک پھلوں میں ایک پھل ایسا ہے جو زندگی میں ایک ہی بار پھل دیتا ہے۔ جب پھل تیار ہوتا ہے اس غریب کی موت آ جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پھل شاید نہ ہو، میں بتا دوں آپ کو، کیلا ہے۔ کیلے پہ جب پھل آتا ہے تو وہ پھل جس سے پورا ہو جاتا ہے تو زمیندار اس کو اوپر سے نہیں کاٹتے، جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، وہ ابھی دوبارہ پھل نہیں دے گا۔ لیکن پھل پہ آنے کے بعد کیلے کا پیڑ جو ہے اپنی زندگی دینے سے پہلے 4-5 بچے نیچے دے چکا ہوتا ہے۔ وہ ہٹا کے پھر زمیندار اسی سے ایک کی جگہ 4 پودے لگاتے ہیں۔ کوا آپ نے دیکھا۔ میں اب ماشاءاللہ 83-84 کا ہوں، اور میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں، آج تک آپ نے کبھی بھی کوے اور کوی کو دوسرے عام پرندوں کی طرح جوڑا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کا بڑے سے بڑا عمل ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملانا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کبھی اگر آپ ایسا سین دیکھ لیں، اس کی ویڈیو مجھے بھیج دیں، میں آپ کی خدمت میں مٹھائی بھیجوں گا۔ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کری، بہت، جہاں میرا گھر ہے کووں کا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں دن بھر کوے ہوتے ہیں۔ آج تک ان کو کبھی میں نے اور پرندوں کی طرح افزائش نسل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آئیے اب آپ کو میں 1960 میں ایران میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا، وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تہران شہر کا ایک پاگل خانہ، اچھا پاگل خانے میں جو نقصان دہ نہیں ہوتے مریض، ان کو وہ اندر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنی ذات سے میں ہی وہ گم ہوتے ہیں۔ ایسا پاگل خانہ بڑا تھا، ان کے پاگلوں کو انہوں نے ان کی کم بیماری کی وجہ سے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ چوکیداروں کی غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا۔ 412 قیدی نکل گئے، مریض نکل گئے، ادھم مچ گیا۔ اور جو ڈاکٹروں کا، ان ذہنی مریضوں کا جو ڈاکٹر تھا بہت ہوشیار ہوتا ہے، اس کو بلایا گیا فوراً۔ اس نے کہا کوئی نقصان والے نہیں ہے، میں اس کا میرے پاس حل ہے، آپ مجھ کو ایک پولیس والی سیٹی لا کے دو، یہ تاریخ میں ہے۔ یہ سیٹی لا کے دو، 15-20 لوگ دو جن کو میں جس طرح کہوں وہ عمل کریں۔ سیٹی لا کے دی گئی، 15-20 رضاکار بلایا، انہوں نے کہا بچوں کی طرح آپ ایک دوسرے کو پکڑ کے آپ ریل گاڑی بن جاؤ۔ کمال لکھا انہوں نے۔ وہ آگے ڈاکٹر صاحب سیٹی بجا رہے تھے، پیچھے 15-20 رضاکاروں نے اپنی ریل بنائی ہوئی تھی۔ اب وہ جب سڑکوں پہ نکلنے شروع ہوئے، جہاں جہاں وہ ذہنی مریض نکل گئے تھے، میں پاگل تو نہیں کہوں گا ان کو، نکل گئے تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا ریل جا رہی ہے، بھاگ کے سب آ کے وہ ریل میں جڑتے چلے گئے، پوری ریل بن گئی۔ وہ پورے جہاں جہاں تک امکان تھا ان کا وہ گئے ہوں گے، وہاں ریل چلائی گئی، اور بہت لمبی ریل بن کے وہ سیدھے اندر ریل دماغی شفا خانہ، پاگل خانہ تو کیا کہوں، دماغی شفا خانے کے پاس پہنچ کے وہ لیڈر اندر گھسا، پیچھے پوری ٹیم گھس گئی۔ لیکن ظلم کیا ہوا، جب گنتی کری گئی 412 کی جگہ 620 نکلے۔ آج ہمارے ملک میں بھی اللہ معاف کرے ایسا ریل بنے گی تو ایسی پورے سڑکیں ختم ہو جائیں گی، اتنے لوگوں کو بیمار ڈال دیا ہے یہاں ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے معیشت دانوں نے اور ہمارے بیوروکریسی نے۔ بس کیا کہیں، آپ اس پہ غور کیجیے گا میری بات پہ، یہ کیا حال ہو گیا۔
حیدرآباد کراچی کی بسیں چلتی ہیں، ایک بس کے پیچھے شعر لکھا ہوا تھا، ذرا غور سے سنیے گا شعر یہ: رب نے چاہا تو منزل پہ پہنچا دوں گا، اللہ نے رب نے چاہا تو منزل پہ پہنچا دوں گا، سو گیا تو رب سے ملوا دوں گا۔ السلام علیکم۔